السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عمل بیان کیا جائے گا وہ ان افراد کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے ہے جن کے ہاں یا تو اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، یا پھر لڑکیاں ہیں اور لڑکا نہیں ہوتا، یا حمل ساقط ہو جاتا ہے، یا پیدائش کے بعد بچے بچتے نہیں ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں۔ اس عمل کو بیان کرنے سے پہلے ہم ایک نصیحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی طرح آج کل بھی یہ دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوگ بچیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، بچوں کی زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں۔ بالخصوص سانسیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بیٹوں سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کو طلاق دے دو، یا پھر وہ جھگڑے کرتی ہیں، جن منحوس دل دکھا دینے والی باتیں کرتی ہیں اور بہت سی بچیوں کو مجبور اور پریشان کرتی ہیں۔ اس میں سب سے بہترین کردار مرد کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو سمجھائیں کہ اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے۔ اگر اس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے کہ اپنی ماں کو بولے کہ بھی ہاں میں بھی بے بس ہوں، میری بیوی بھی بے بس ہے، تو آپ جو اتنی باکمال ہے آپ ذرا دم کر کے دیکھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ کس قدر یہ جہالت کی بات ہے۔ ایسی عورتوں کو کم از کم اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کیا انہوں نے مرنا نہیں؟ ہمارے ہاں بہت سے کیسز آتے ہیں جس کے ہاں بیچاری بچیوں کو اس طرح سے ان کی ساسیں پریشان کرتی ہیں، اور مرد بھی نکھٹو قسم کے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی اس طرح کی بے سروپا باتوں پہ آ کر اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک آج ہی کیس آیا جس کی وجہ سے میں یہ عمل ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس حالت میں مارا کہ اس نے بڑے آپریشن کے ساتھ اس نے بچی کو جنم دیا، دوسری بیٹی ہوئی تو اس نے اسی حالت میں اپنی بیوی کو مارا۔ یہ وحشی درندے، ان کو تمیز اور شعور نہیں ہے، کیا ان کے اختیار میں ہے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بچیوں کی فضیلت پر تو اتنی احادیثیں وارد ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی تو بیٹے کی فضیلت میں حدیثیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت کہو کہ میں خود بیٹیوں والا ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں تو محبت کرنے والی، غم گسار اور مہربان ہوتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ناتواں یعنی کمزور جان پیدا ہوئی ہے، کمزور جان سے، یعنی عورت بھی کمزور ہے تو اس کمزور سے بچی کمزور جان پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری لے لے تو قیامت تک اللہ تعالی کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے بچیوں کی پرورش کرتا ہے اس کی تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے، اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ کتنی بدبختی اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ان کی روش کلمہ پڑھ کر ان کافروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ وہ تو کافر تھے جو بچیوں سے نفرت کرتے تھے، تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر بچیوں سے نفرت کر، تمہاری سوچ اور فکر ان کافروں سے بھی بدتر ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیں، اس کے بعد میں عمل بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اس سے ایذا نہ دے یعنی تکلیف نہ دے، اور نہ ہی اسے برا جانے۔ لفظوں پر غور کیجیے گا، فرمایا نہ اسے ایذا یعنی تکلیف دے اور نہ ہی اسے برا جانے، اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ تو بیٹی تو پھر جنت کا ٹکٹ ہو گئی نا، تو وہ یہ کتنا بدبخت ہے جو اپنی بیٹی سے نفرت کرتا ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، اپنے بیٹیوں سے محبت کریں، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا اس بیوی کو جس کو تم مار رہے ہو، جس کو تم تانے دیتے ہو، جس کو ساس تانے دیتی، جس کو شوہر تانے دیتا ہے، جس کو رشتہ دار تانے دیتے ہیں، کیا اس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ بہرحال اب عمل سماعت فرمائیں۔ جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، یا لڑکیاں ہی ہوتی ہوں لڑکا نہ ہو، یا حمل ساقط ہو جاتا ہو، یا پیدائش کے بعد بچے بچتے نہ ہو، انتقال کر جاتے ہوں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے کچے سوت کے 7 دھاگے لیں، عورت کی پیشانی کے بال سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک دھاگے کو ناپ لیں، اور 7 دھاگوں کو اکٹھا ملا کر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پہلے آیت الکرسی پڑھیں، پھر ایک گٹھان لگا دیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو گٹھان لگا دیں، اسی طرح ایک مرتبہ پڑھتے جائیں گے، گٹھان لگاتے جائیں گے، حتیٰ کہ 11 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھ کر 11 مرتبہ ہی آپ 11 گٹھانے آپ لگائیں گے، اور ہر بار آیت الکرسی پڑھ کر دھاگے کے اوپر دم بھی کرنا ہے۔ کوشش ایسے کریں کہ دھاگا پورے کو لپیٹ کر ایسے ہاتھ میں رکھیں کہ پورے کے اوپر آپ پھونک مار سکیں، اور پھر اس دھاگے کو عورت کی کمر پر باندھ دیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو۔ ہرگز اس کو نہ کھولیں، غسل کے وقت بھی نہ کھولیں، اسی طرح بندہ رہنے دیں۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوں تو گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز جیسے کھیر وغیرہ ہوتی ہے یہ پکا کر 3 بزرگوں کی نیاز دلانی ہے، حضور شیخ مجدد الفسانی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان تینوں بزرگوں کے نام کی نیاز دلائیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں گے۔ بغداد
شریف یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی طرف منہ کر کے یہ عرض کرے کہ حضور اگر مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے تو وہ میں آپ کی غلامی میں پیش کر دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی۔ اس کے بعد یقین رکھے کہ انشاءاللہ ضرور بیٹا ہی ہوگا اور لمبی عمر والا نیک ہوگا۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، کئی لوگوں کو دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیٹا بھی ہوا اور اولادیں ان کی جن کی بچتی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بچتی رہیں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب بیٹا ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب بیٹا ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد غسل دے کر اس کے کان میں اذان دیں اور وہ دھاگا جو عورت کی کمر پر باندھا ہوا تھا وہ بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ اب بچے کی پیدائش کا دن نوٹ فرمائیں اور ہر سال اسی دن آپ انہی بزرگوں کے نام کی نیاز دلائیں۔ 11 سال تک اسی طرح آپ کرتے رہیں۔ جب 11 سال گزر جائے 11ویں سال 1100 روپے کی کوئی میٹھی چیز شیرینی لے کر کے آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ 11ویں سال وہ دھاگا کھول کر کسی اچھی جگہ پر دفن کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لمبی عمر والا بھی ہوگا، نیک اور صالح بھی ہوگا۔ یہ ایک عمل ہے، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ آخر میں پھر نصیحت کروں گا کہ اللہ بیٹیاں عطا فرمائے یا بیٹے عطا فرمائے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ان میں عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان بیچاریوں کے اوپر ظلم کرنے سے باز رہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ آپ لوگوں کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔